اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذین كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے انسان اور جنوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی ہے کہ لوگوں، تمہارا زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، موت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اور جو نافرمان ہیں قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی، عبادت اور حکم ماننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جن باقی تمام مخلوقات سے ذو العقول ہیں، یعنی عقل مند ہیں۔ اللہ نے انہیں بولنے، سمجھنے اور اس طرح دوسروں کو کنٹرول کرنے، مختلف چیزوں سے مختلف چیزیں بنانے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی لیے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی شریعت کا پابند بنایا ہے۔ اب ان دونوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ جیسے غلام کو آقا جو کہے اس کو کرنا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں جو حکم کیا ہے ہمیں بجا لانا ہے۔ اب پیدائش کا مقصد عبادت ہے، عبادت وسیع ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ کا کلام پڑھنا، لوگوں کی خدمت کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی روزی کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے اجازت سے آرام کرنا صحیح طریقے سے، یہ سب عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب لوگ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سب تو اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر یہ کیسے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے؟ اب بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو اللہ نے سب کا مقصد عبادت بنایا ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ اپنے فرائض سے روگردانی کر رہا ہے، ان سے پھر رہا ہے، تو اسی لیے تو قیامت کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے گا اس کو اللہ رب ذوالجلال بدلے میں جنت اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور جو نہیں مانے گا ان کے لیے اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بھی جیسے کہ میں نے بتایا، کھانا کمانا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسی طرح عبادت تو ویسے ہی عبادت ہے۔ اب لوگ عبادت صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں، باقی جو دنیاوی مسائل ہیں
اور لوگوں کے لیے بھلائیاں کرنی ہیں، عوام کی خدمت کرنی ہے، اس کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے۔ مثلا پڑھنا پڑھانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، اس کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے۔ تبلیغ بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم جو ہے تو رزق کماؤ اور میرے بندوں کو کھلاؤ اور مجھے کھلاؤ۔ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں، باقی جو ہے تو سب بندوں کی ذمہ داری اللہ نے کسی پر نہیں لگائی ہے۔ ہاں اپنے واسطے دار، مثلا اپنی اولاد ہے، اپنی بیوی ہے یا غریب غربا ہے، ان کے لیے تو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بھئی ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، اتنا ثواب ہے، یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ باقی اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ ان یطعمون جو اللہ نے کہا کہ مجھے کھلائے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ میرے بندوں کو کھلائے۔ ہاں اگر آپ سے رزق زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس میں میرے نام پر میرے غریب بندوں کو دے دو۔ یہ گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ دے دو، قرض حسنہ یعنی خوبصورت اور اچھا قرضہ۔ یہ وہ ہے جو وقت پر واپس ملے اور ڈوبے نہیں۔ تو اللہ کو قرض دینا کئی گنا بڑھا کر دوبارہ اللہ لوٹا کر ان کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان سے جب زیادہ ہو جائے تو پھر جو ہے تو اللہ کے راستے میں دے دے۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے، وہ خود پوچھا کرتے تھے یا اللہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا دیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی ان کو بتا دو کہ جو تمہاری جائز ضرورت سے بچ جائے اس کو خرچ کرو۔ بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے تھے جتنا کماتے تھے اللہ کے راستے میں دیتے، کہتے چلو ٹھیک ہے ہم خود بھوکے رہیں گے، وقت گزر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، بچوں کی ضرورت پوری کرو۔ اگر ضرورت کے حساب سے تمہیں مل رہا ہے، بچوں کو کھلا رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی میرے حکم کے مطابق ہے، تو یہ بھی عبادت اور بندگی ہے، یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے، تو جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم جو ہے تو رزق روزی میں لگ جاؤ۔ ہاں اللہ کے حکم کے مطابق کمانے کے وقت کمائی، عبادت کے وقت عبادت، یہ صحیح ہے۔ باقی صرف روزی کمانا مقصد نہیں ہے کہ بس اس میں لگ جاؤ، دکانداری میں لگ جاؤ، تجارت میں لگ جاؤ، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، مالداری میں لگ جاؤ، اللہ کے فرائض کو بھولو، نہیں۔ وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلاؤ۔ مجھے کھلانے کا مطلب میری بندوں کو کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، تم کوشش کرتے ہو، اللہ رزق تمہیں دیتا ہے۔ دیکھو اللہ نے دنیا میں رزق کا کتنا بڑا میدان بنایا ہے، کوئی کہاں سے رزق حاصل کر رہا ہے، کوئی کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کو وسیع اور کشادہ بنایا ہے، اور رزق ہم حیران ہیں کہ کیسے کیسے طریقے اللہ نے روزی کے پیدا کیے۔ تو یہ اللہ رزق دینے والا اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، وہ بڑی طاقت والا ہے اور بڑا مضبوط ہے۔ ایک کے بعد طاقت ہے لیکن کبھی کمزوری آئے، لیکن اللہ متین ہے، اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، طاقتور بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کا پیمانہ، ان کا برتن بھر گیا، جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ بھر گیا تھا، یعنی جو پہلے گناہ گار تھے جنہوں نے ایسے گناہ کیے، ان کا بھی پیمانہ بھر گیا تھا۔ ذنوب کہتے ہیں اس ڈول کو جو عرب کے علاقوں میں کنویں پر ہوتا تھا، بڑا ڈول، باری باری وہ بھر کر لے لیتے تھے۔
اور جب ایک دفعہ کسی کا ڈول بھر جاتا تو پھر کہتے تیری باری پوری ہوگی، اب دوبارہ تو پانی نہیں لے، اب دوسرے لیں۔ پھر جب تیری باری آ جائے تب تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی باری اب بھر چکی ہے، زندگی کا ڈول بھر چکا ہے، زندگی کا پیمانہ بھر چکا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا اب دوبارہ دنیا میں ان کی باری نہیں آئے گی، اب جو ہے تو موت آئے گی، ان کو اب سزا آئے گی۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کا ڈول بھر چکا ہے، ان کا پیمانہ بھر چکا ہے جیسے ان کے ساتھیوں کا پیمانہ بھر گیا تھا۔ فلا یستعجلون، پھر یہ جلدی نہ کریں، اللہ خود بخود وقت پر ان کو موت دے گا، وقت پر مرنے کے بعد زندہ ہونا دکھائے گا، وقت پر قیامت دکھائے گا، تو اسی لیے یہ جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ویل ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ ویل معنی ہلاکت، ویل معنی تباہی، ویل جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے، یعنی جہنم کا جو ویل کا طبقہ ہے ہلاکت، اور اس میں جو ہے تو بڑی تباہی ہے، ان کو وہ ملے گا کافروں کو، نافرمانوں کو۔ من یومہم الذی یوعدون، اس دن جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت میں، آخرت میں ظالموں کو عذاب دیا جائے گا، اللہ کے نیک اور مومن بندوں کو جنت اور نعمتیں دی جائیں گی۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں مومن بندہ بنائے اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔